يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فصل لربك وانحر. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے، جس کے حکم کے بغیر نہ کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے، نہ فنا ہو سکتی ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ حاکم ہے، سب محکوم ہے۔ درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سرور کائنات
خاتم النبیین والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو کامل اور مکمل طریقے سے بندوں تک پہنچایا، اور یہ وہ شریعت ہے جو قیامت تک سب کو اس کے پابند متبع ہونا ضروری ہے۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کے احکام اور مسائل پر قرآن کریم احادیث صحیحہ کی روشنی میں وضاحت کی جائے گی۔ قربان بروزن سلطان سے ماخوذ ہے۔ قربانی کے معنی اللہ سے قریب ہونا، امام ابو بکر جساس نے تفسیر احکام القرآن کے اندر لکھا ہے والقربان ما يقصد به القرب من رحمت اللہ تعالی من اعمال البر، وہ عمل جس سے اللہ تعالی کا قرب تلاش کیا جائے اعمال خیر میں سے، وہ ہے قربانی۔ قربانی یہ ایک ایسا نیک عمل ہے کہ جس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں قربانی 10 ذی الحج اور ایام تشریق میں بہیمۃ الانعام کو اللہ کے حکم کے مطابق سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر جانور کو ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کتاب الاضاحی کے تحت ایک باب باندھا ہے، باب سنت الاضحیہ، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ اس باب کے تحت انہوں نے ایک حدیث کو بیان فرمایا ہے برا بن عازب کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں، پھر گھر لوٹیں، قربانی کریں۔ جو شخص
اس طرح کرے گا تحقیق کہ اس نے ہماری سنت کو پا لیا. اور جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کی، بس وہ تو ایک گوشت ہے جس کو یعنی اپنے گھر والوں کے لیے اس نے پیش کر دیا ہے. اور یہ عید سے پہلے جانور کو قربانی کرنا قربانی میں شامل نہیں ہے، وہ صرف ایک گوشت ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہم عید کے دن پہلے عید کی نماز پڑھیں پھر قربانی کریں، تحقیق کہ اس نے سنت کو پا لیا. تو گویا قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ایک سنت ہے. اور ایک حدیث ترمذی کی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے، اس لیے ہمیں قربانی کریں. اس سائل نے دوبارہ پھر سوال کیا کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اتاخر ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا آپ عقل رکھتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی، اس لیے ہم قربانی کریں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کرنے بعد کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنا کلام لکھتے ہیں وَالْأَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا. امام ترمذی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا اہل علم کے پاس کہ بے شک قربانی یہ لیست واجبہ، واجب نہیں ہے، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِّن سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. یستحب ان یعمل بها، اس پہ عمل کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں بلکہ سنت مبارکہ میں سے ایک سنت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں قربانی یہ حجاج کے ساتھ خاص ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ دراصل اشکال، اس طرح کے وسوسے ڈالنا، شوشے پیدا کرنا، یہ مستشرقین کا کام ہے. مستشرقین ان کا کام ہی یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں شکوک اور شبہات ڈالیں. وہ کس حدیث سے شبہ ڈالتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے. اور یہ حجاج کے ساتھ خاص ہے، یہ اس طرح کی
جو کہ باتیں مستشرقین پیش کرتے ہیں جو دراصل درست نہیں ہیں۔ اب آئیے صحیح کیا ہے؟ صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ اچھا، یہ حجات کے ساتھ خاص ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حج کیے، 10 سال کہاں کیے؟ 10 سال آپ مدینے میں رہے، 10 سال آپ نے قربانی کی۔ تو یہ بات معلوم ہے حجات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے قربانی۔ اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے ہر سال قربانی کرتے، میں بھی 2 دمبے کرتا تھا۔ جب حج کے موقع میں آئے تو آپ نے 100 اونٹ قربان کی۔ بات واضح ہو گئی کہ یہ حجات کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ سفر کی باتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی قربانی کی اور حضر میں بھی قربانی کی۔ جو 2 حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک وہ جو ابو داؤد کی سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہاں پر بھی قربانی کا ذکر ہے، حضر میں تھے آپ نے حضر میں بھی قربانی کی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ایک سنت ہے۔ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کرے۔ قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب اتنا مال جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے، جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے لیے قربانی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس قربانی کے جانور کو خریدنے کی طاقت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، جو حصے میں ملنے کی طاقت رکھ سکتا ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے۔ صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے میرے عزیز بھائیوں، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قربانی کرنے کی اور قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، رواه الحاکم، حاکم کی حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے پر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو بس اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ دھمکی ہے، وعید ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر وہ شخص جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ اس سنت مبارکہ کو اپنائے اور قربانی کرے۔ اب آئیے، قربانی ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے، ہر سال ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔
یہ گھر میں اگر ایک آدمی رہتا ہو، 10 آدمی رہتے ہو یا 50 آدمی رہتے ہو، اگر ایک گھر میں ایک چولہا ہے تو ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے۔ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن 3 بھائی ہیں، 3 بھائیوں کا چولہا الگ ہے، تو وہ 3 گھر تصور کیے جائیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی دینا ہوگا۔ ہاں اگر ایک چولہا ہے تو ایک قربانی، اگر الگ الگ ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ مانی جائے گی، ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی دینا ہوگا۔ ہاں اگر 5 بیٹے ہیں، باپ بھی موجود ہے اور ایک ہی چولہے میں کھاتے ہیں، 5 بیٹے بہت بڑے بزنس مین ہیں، مالدار ہیں، کیا ایک قربانی کافی ہو جائے گی؟ ایک قربانی کافی ہو جائے گی۔ کماتے ہیں تب بھی ایک کافی ہو جائے گی، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر 5 بیٹے ہیں اور اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں تطوعاً تو دے سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ سلمہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، من رأى هلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اصفاره، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کٹوائے۔ شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، بڑی تفصیل ہے، 2 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے حالت احرام میں بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے، جہاں جیسے حکم آ گیا اس پہ عمل کر لینا، یہ تعبدی چیزیں ہیں، یہاں پر اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو قربانی کر رہا ہے گھر کا مالک وہ نہ کاٹے، لیکن عمومیت سارے اقوال کو جمع کرنے کے بعد جو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، راجح بات یہ ہے کہ گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ بھی نہ کرے، اس کی اہلیہ بھی نہ کاٹے، اس کی اولاد بھی نہ کاٹے۔ مختلف اقوال ہے، لیکن راجح بات جو بہت سارے احادیث کے پڑھنے کے اور شرح کے پڑھنے کے بعد جو اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ ایک آدمی نہیں بلکہ گھر کے سارے لوگ ہی، جس گھر میں جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے لوگ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اس لیے کہ من بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک ھذا، جہاں یہ کرتے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہلی بیتی، میرے اور میرے گھر والوں کی طرف، سب کی طرف سے جب قربانی کی جا رہی ہے سبھی لوگ اس میں شامل ہیں، لہذا سبھی لوگ جو ہے کیا ہے اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، قربانی میں کن جانوروں کا انتخاب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، تو ان پر بہیمۃ الانعام کا اطلاق ہوتا ہے۔ قربانی میں انہی جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، جب آپ نے ان جانوروں میں سے کسی کا انتخاب کیا ہے تو پھر اس جانور کے اندر کیا عیوب نہیں ہونا چاہیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 ایسے عیوب ہیں کہ ان 4 عیوب کے جانوروں کی قربانی مقبول نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
وہ 4 قسم کے جانور کیا ہیں؟ الاوراء البین اورها والمریضة البین مرضها والارجاء البین زلؤها والکثیر التي لا تنفی. پہلا وہ جانور ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو جائے. نمبر 2 ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو جائے. ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے. اور ایسا لاغر جانور جس کے ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے. ایسے 4 قسم کے جانور قربانی میں قربان کرنا جائز نہیں ہے. لہذا ایسے عیب دار جانوروں سے ہمیں بچنا چاہیے. جب قربانی کا جانور لیتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ جب قربانی کا جانور خرید رہے ہیں اچھی طرح سے ہم ان کے آنکھ کو ان کے کان کو دیکھ لیا کرتے تھے. کان میں عیب نہ ہو، کان پھٹا ہوا نہ ہو، آگے سے نہ پیچھے سے نہ بیچ میں سوراخ کے ذریعے سے. اور اسی طرح سے اس کے اور دیگر عیوب کو دیکھتے، جس کے اندر عیب ہوتا اس کو ہم نہیں خریدتے تھے. تو عیب دار جانور کو نہیں خریدنا چاہیے. عیب دار جانور کو خرید کر آپ فون کریں اس میں کان میں سوراخ لینا کیسا ہے؟ آپ کا دل کھٹک رہا ہے کہ یہ عیب ہے. جو کھٹک جائے سمجھ جائیے کہ وہ عیب ہے تو آپ مت لیجیے. کھٹکنے کے بعد پھر سوال یہ کرنا جہاں آپ غلطی پر ہیں پھر مولانا کو بھی اس میں شامل کر لینا. آپ بھی میرے ساتھ گناہ میں شامل ہو جاؤ. ذرا کٹا ہوا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. میرے بھائیوں، آپ قربانی میں عمدہ سے عمدہ جانور خریدنا ہے تو پھر یہ عیب دار جانور کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں؟ آپ کو چاہیے اچھے سے اچھا جانور آپ کو خریدنا ہے تو آپ خراب میں پھر عیب دار جانور کے پیچھے پڑ کر آپ کیوں الجھ جاتے ہیں؟ ہر وہ جانور جس میں عیب نظر آ رہا ہے، جس کا عیب واضح ہے، یعنی تھوڑا سا سوراخ ہو تو کوئی بات نہیں کان میں، لیکن اتنا بڑا کہ دیکھتی خراب دکھ رہا ہے تو نہیں لینا چاہیے. کان پھٹا ہوا ہے تو نہیں لینا چاہیے. کہ ایسا جس سے عیب واضح ہو رہا ہے، جس کو آپ دیکھتی ہی آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں یہ عیب دار ہے، تو آپ جو ہے محسوس بھی کر رہے ہیں، پھر اس میں آپ جو اس کو خرید کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عیب دار جانوروں سے ہمیں بچنا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، جو بھی ہم جانور خریدتے ہیں اس کی اندر کیا ہونا شرط ہے، یہ اہم شرط. جانور کے لیے، قربانی کے جانور کے لیے ایک اہم شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الزان. قربانی میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جو مسنہ نہ ہو، یعنی دانتا ہونا جانور کا ضروری ہے. جانور کی عمر اسلام میں نہیں بتائی گئی، جانور کی عمر اسلام میں بتائی نہیں گئی، بلکہ ایسے جانور کو قربانی میں خریدنا جو 2 دانت ڈالا ہوا ہو. اب لوگ کہتے ہیں بکرا خریدنا ہے تو بکرا یا بکری 1 سال کے بعد دانت ڈالتے ہیں. آپ جا کے دانت دیکھیں گے 6 مہینے کا 8 مہینے کا بھی ہے تو دانتا ہے بول کے دیکھیں گے آپ، ارے وہ دانت نہیں ہے جو دودھ کے ہیں، بلکہ وہ دانت جو دودھ کے ہیں جھڑ جانا چاہیے. جھڑنے کے بعد جو 2 بڑے دانت آتے ہیں اس کو دیکھ کر جانور خریدنا چاہیے. آپ بولے جو بھی جانور خرید رہے پکڑ کے دانتا ہے، دانت دودھ کے دانت نہیں، دودھ کے دانت سنی اس کو کہتے ہیں جو دودھ کے دانت توڑ کر دوسرے دانت آئے ہوں اس کو کہتے ہیں سنی، دانتا جانور اس کو کہتے ہیں. تو لوگ جو عمومیت کے ساتھ یہی جو بیان کرتے ہیں بکرا ہو تو 1 سال کے بعد ڈالتا ہے، بیل یا گائے ہو تو 2 سال کے بعد تیسرے سال میں ڈالتا ہے، اونٹ 5ویں سال میں جو ہے کیا ہے اونٹ ڈالتا ہے. تو آپ گائے اکثر جب دیکھ رہے ہیں اکثر ارے چھوٹا پاڑا زبردست ہے لے لیا ہم. میرے بھائی یہ چھوٹے پاڑے نہیں چلیں گے. آپ کو 2 سال کے بعد تیسرے سال میں دانت ڈالتا ہے، دانت ڈالا ہے یہ نہیں ہے، وہ دیکھ کر جانور لیں. یہ نہیں دیکھیں
بہت اچھا رہتا ہے، یہ پڑھا اچھا ہے، ہم جو ہے کیا ہے 7 آدمی نہیں، ہم 5 آدمی کی طرف سے بھی کاٹ لیں گے، ایسا نہیں چلے گا. آپ کے جو ہے کیا قربانی میں وہی قربانی کا جانور چلے گا جو دانت ڈالا ہوا ہو. آئیے میرے عزیز بھائیوں، قربانی کا وقت کے بارے میں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پہلے ہی میں نے حدیث سنا دی ہے کہ وقت یہ ہے کہ ہم پہلے عید کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد قربانی کریں گے تو قربانی ہے. اب ہم عید کی نماز ہی نہیں پڑھے، وہاں پر جو ہے کیا ہے جانور کاٹ دیے، آپ کا حصہ آ کے لے کے جاؤ، تو آپ کی قربانی ہی نہیں ہوئی. ابھی میں نے پہلی حدیث سنا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کا جانور ذبح ہو گیا، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ، بس بے شک وہ تو ایک گوشت ہے، قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پیش کر دیا. لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ بِشَيْءٍ، یہ تو قربانی میں شامل ہی نہیں ہے. تو کیا دیکھنا چاہیے، آپ کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی قربانی ہونا. بول دینا چاہیے میرا حصہ ہے، میں قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کنفرم کروں گا. عید کی نماز پڑھ لیا، سب پڑھ لیں گے تو کنفرم کریں. تب کھانے کے معاملے میں ایسا جلدی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کاٹ کے رکھو، ہم عید کی نماز پڑھتے آ کے اپنا حصہ لیتے، ایسی جلدی نہیں کرنا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربانی ہوگی تو وہ قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا ایک جو ہے کیا گوشت ہوگا جو گھر والوں کے لیے آپ نے پیش کر دیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چند مسائل تھے، وقت کافی ہو چکا ہے. اس سلسلے میں مزید باتیں اگلے درس میں کبھی بھی رکھی جا سکتی ہیں، لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہ کہوں گا، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے. لیکن ہم قربانی دیتے ہیں، 2 مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ایک مقصد وہ ہے کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دوسری جگہ فرمایا مقصد ہمارا یہ ہو، قربانی کا مقصد یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی دیں تو ہماری یہ قربانی کا مقصد کامیاب ہے. دوسرا مقصد ہماری قربانی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کا حکم جو ہے اس کو ہم بجا لانے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو موقع بموقع امتحان لیا، حکم دیا، جب بھی حکم آیا تو قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی کہا گیا فرما برداری کرو، کہا کہ میں فرما برداری کے لیے اے اللہ تیار ہوں. ایسے ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے قربانی کے لیے. ہم قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کر دے رہے ہیں، کہاں اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوں. نماز نہیں پڑھتے، سب یہ سب قربانی کر کے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا کام کر دیے. میرے بھائیوں، فصلی لربک وانحر، جہاں قربانی کا حکم ہے وہاں نماز کا بھی حکم ہے. نماز ہی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. ہماری ساری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور مرتے دم تک اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے. ہر موڑ پہ یہی دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، فوری تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. یہی قربانی کا پیغام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے اہم مقصد کو جاننے اور رب کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کے حکم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار حال ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو بیماریوں سے پریشان ہیں، کورونا وائرس، بلیک فنگس اور دیگر بیماریاں، اے اللہ یہ بیماریوں کو بھیجنے والا بھی تو ہی، ختم کرنے والا ہی تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے. اے رب تو ہی اس کو دور کر سکتا ہے. اے اللہ اس کو ختم کر دے.
تاکہ ہم امن کے ساتھ تیری خوب عبادت کر سکیں، تیرے گھر کی بار بار ہم زیارت کر سکیں۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، توحید پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ جب بھی ہم سے امتحان لے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امتحانات میں استقامت عطا فرما، ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو استقامت عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، توحید پر قائم و دائم رکھ، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہمیں بچا لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی الہی تعلیمات پر من وعن عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وأقول قولی هذا والحمد للہ رب العالمین۔